ہے کسی بھی حادثے یا طبی ہنگامی امداد کی صورت میں ابتدائی طبی امداد جان بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ پنجاب اور بانی ریسکیو 1122 پاکستان ڈاکٹر رضوان صاحب. ڈاکٹر رضوان صاحب، بہت شکریہ آپ نے جیو نیوز کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ ابتدائی طبی امداد کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ جی، آپ آج جو ہے وہ عالمی دن ہے فرسٹ ایڈ کا، اور میں اس پہ خاص طور پہ یہ اس کی امپورٹنس اس سے آپ ریلائز کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر فوراً دماغ کو آکسیجن نہیں ملتی تو 4 منٹ کے بعد برین ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے آج ریسکیو 1122 نے جہاں پہ ایک ایمرجنسی سروسز کا نظام بنایا جس میں 1,30,00,000 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، اور اوسط رسپانس ٹائم ہمارا 8 منٹ رہا ہے. لیکن یہ جو 8 منٹ میں جس وقت پہنچیں گے، آپ فون ڈائل کریں گے، آپ تک ایمرجنسی سروسز پہنچیں گی، جو کہ آج ایک جنوبی ایشیا کے لیے ایک ماڈل ہے. لیکن اس وقت جو آپ رول پلے کر سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں کسی کو کوئی ایمرجنسی ہوئی ہے، کسی کا کوئی کارڈیک اریسٹ ہو گیا، اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے. تو اس لیے میں لوگوں سے آج اپیل کروں گا کہ ہم نے اس پروسیس کو بہت آسان بنا دیا ہے. آپ زندگی بچانے کے پروسیس میں ریسکیو 1122 کا ساتھ دے سکتے ہیں. اس کے لیے صرف آپ کو ایک پاک لائف سیور ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے اپنے فون پہ، جہاں پہ آپ اتنا ٹائم اس پہ گزار رہے ہیں. وہ آپ کو آسان سی ویڈیوز ہیں جس کے ذریعے وہ آپ کو سکھا دیں گے کہ کس طریقے سے یہ کرنا ہے. اور اپنے قریبی ریسکیو اسٹیشن جو بھی آپ کے ٹاؤن میں ہے، وہاں پہ جا کے آپ ہینڈز آن ٹریننگ بھی لے سکتے ہیں، اور اس کو آپ خود بھی ایک تکیہ لے کر اس کے اوپر بار بار CPR کرنے کی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہیں، ایک CPR کی اور دوسرا بلیڈنگ کنٹرول، کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو ایسا ہوا ہے اور جس میں بہت ایکٹیو کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے، اگر آپ نے اس وقت کمپریشن بینڈیج کر دی تو آپ نے اس کی زندگی بچا لی. تو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں، یہ لائف سیور بنتے ہیں. پھر اگلا لیول ہے جس پہ ہم اس کو ریسکیو اسکاؤٹ بناتے ہیں. وہ اگر لیول 2 پہ جانا چاہتا ہے تو وہ ٹریننگ کر کے پھر ہماری ٹیموں کے ساتھ جا کے وہ کام کر سکتا ہے. اس کے لیے اس کو کریڈٹ آورز بھی ملیں گے یونیورسٹی کالج میں، تو وہ ریسکیو اسکاؤٹ کور کا حصہ بن جائے گا. اور تیسرے لیول پہ اگر وہ اپنے علاقے کے لیے بہتری کے لیے کام کر سکتا ہے، سیونگ لائفز، چینجنگ مائنڈز اور پروموٹنگ سیفٹی، تو وہ کمیونٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم جو آج ہم نے ہر یونین کاؤنسل کی سطح کے اوپر بنائی ہے، اس کا وہ حصہ بن سکتا ہے. اور وہاں پہ اس کا ٹیم ممبر جس وقت وہ بنے گا تو وہ اپنے علاقے میں بہتری کے لیے اور زندگیاں بچانے کے لیے وہ کام کر رہا ہوگا، اور پریونشن آف ایمرجنسیز کے اوپر کام کر رہا ہوگا. جو ہم ایویڈنس بیس ساری ریسرچ کرتے ہیں، اس کے ذریعے ہم پریونشن آف ایمرجنسیز پہ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اگر چند سٹیپ لیے جائے تو اس سب سے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک بندہ جو ہے وہ فرسٹ ایڈ میں ٹرینڈ ہو، تاکہ کسی کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو یا آپ کے جو آپ کے دوستوں میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو فوراً یہ لوگ رسپونڈ کر سکیں. اور خصوصی طور پہ جب سانحات ہوتے ہیں تو اس میں چونکہ اسکیل بہت بڑا ہوتا ہے، ایمرجنسی سروسز کافی نہیں ہوتی، تو وہاں پہ یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، فرسٹ ایڈ باکس میں کیا کن چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے؟ جی، اگر آپ فرسٹ ایڈ باکس دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں 2 آدھ چیزیں، بیکاز اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا تھا، لیکن جو اصل چیزیں ہیں، آپ کو ایک اینٹی سیپٹک چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ جو آپ کی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ایک کمپریشن بینڈیج اگر آپ رکھ سکیں اگر آپ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ چند چیزیں ہیں، اور اینٹی سیپٹک کا ہونا ضروری ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے، دیکھیے 2 بنیادی اسکلز ہیں. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ چیزیں ہونا ضروری نہیں ہے، زیادہ ضروری ہے کہ آپ ٹریننگ حاصل کریں. وہ پہلی ہے آپ CPR. اگر آپ نے چیسٹ کمپریشن کسی کی کرنی ہے، درمیان میں ہاتھ رکھ کے کوئی 2-1 انچ دبانا ہے آپ نے، اور تقریباً 1 منٹ میں 100 سے 120 بار دبانا ہے. اور اس عمل کو بغیر انٹرپشن کے آپ نے جاری رکھنا ہے جب تک کہ کوئی آ نہیں جاتا ٹرینڈ ریسکیور. تو آپ نے اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سمپلی اپنے نمبر سے، آج پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے 1122 ایمرجنسی میڈیکل سروسز کے لیے نمبر ڈکلیئر کیا، جو کہ 4 صوبوں میں سب جگہوں پہ کام کر رہا ہے، گلگت بلتستان میں بھی کام کر رہا ہے. تو آپ اس پہ ڈائل کر دیں اور اس کو اپنا ہینڈز فری یعنی اسپیکر پہ آن کر دیں، اور آپ فوراً جو چیسٹ دبانے کا عمل ہے اس کو شروع کر دیں. 1.5 سے 2 انچ مڈل آف دا چیسٹ کے اندر رکھتے ہوئے آپ دباتے جائیں گے، اور اس کو روکیں گے نہیں، اور اس کو چیسٹ کو واپس آنے دیں، پھر 2 انچ نیچے لے کے جائیں. تو یہ تقریباً 100 سے 120 بار کر رہے ہیں. دوسرا جو آپ نے کٹ کے اندر جو آپ کے پاس اگر چیز ہے، اور ہمارے لیے سب سے آسان دوپٹہ اویلیبل ہوتا ہے کہیں پہ بھی، تو اگر آپ کے پاس کوئی کلین ڈریسنگ ہے فوراً اس کے اوپر بلڈ کے اوپر رکھیں، اگر نہیں ہے تو ہاتھ دبا لیں، اور اس کے بعد فوراً اس کو ٹائٹ باندھ دیں تاکہ وہاں سے بلیڈنگ کو روکا جا سکے. اور اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ نہیں باندھ سکتے تو وہاں پہ ہاتھ رکھ دیں. تیسری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو گردن یا کمر کی چوٹ ہے تو اس میں جلد بازی مت کریں. اس کو
جتنا بینڈ یا خم آئے گا اور اس کو اگر پرماننٹ ڈیمیج ہو گیا تو اس کی ریکوری نہیں ہے. سو یہ 3-4 بنیادی چیزیں ہیں جو کٹ سے زیادہ ضروری ہیں. کٹ میں جو سب سے زیادہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو اگر کوئی آپ کا کوئی زخم ہے اس کو اچھی طرح واش کریں تاکہ اس میں کوئی جراثیم نہ رہیں, اور کلین پانی کوئی بھی اگر آپ کے پاس بوٹل واٹر ہے یا جو بھی آپ کے پانی اویلیبل ہے اس سے کم اس کو اچھی طرح سے واش کر دیں تاکہ اس میں کوئی جراثیم نہ لے, اور پھر آپ اینٹی سیپٹک جو ہے اس کے اوپر اپلائی کر دو. تو اینٹی سیپٹک ہر وقت آپ کے کئی باتھ روم میں رکھ لیں, کہیں پہ بھی رکھ لیں تاکہ وہ جراثیم کے اوپر جب آپ نے واش کر لیا پھر اس کے بعد اس کو اپلائی کر دیں تو میجورٹی آپ جو ہے اس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا بینڈیج کا سامان ہونا چاہیے اور باقی سکلز آنی چاہیے. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ سکلز. اگر آپ کہتے ہیں نا بندوق ہو بھی لیکن اس کو چلانا نہ آتا ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ سکلز سیکھیں. اچھا, سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار اعلان کیا تھا کہ ابتدائی طبی امداد کو نصاب میں شامل کیا جائے, تو اس پر کتنا عمل درآمد ہو پایا ہے اور حکومتی سطح پر اس پر کتنی توجہ دی جا رہی ہے؟ یہ اسی کے بعد ہمیں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو شروع کریں, تو ہم نے یہ پاک لائف سیور ایپ جو ہے یہ اسی کے بعد شروع کی, اور آج اس کے اوپر بہت سارے لوگ رجسٹر ہو گئے. اور آج میں لوگوں سے جہاں پہ آپ عالمی دن ہے وہاں پہ اپیل کروں گا کہ بہت آسان کر دیا ہم نے اس عمل کو. صرف آپ نے اپنے موبائل فون پہ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس ایپ پہ جا کے آپ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. یہ اسی کے بعد ہم نے ایک پاک لائف سیور ایپ ڈاؤن لوڈ کی تھی, یہ پرائم منسٹرز لائف سیونگ انیشیٹو ہے, تو اس کے ذریعے آپ فوراً ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. تو میری آج لوگوں سے اپیل ہوگی کہ جہاں پہ آج فرسٹ ایڈ کا عالمی دن ہے تو وہاں پہ اس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں اور ضرور ٹریننگ حاصل کریں. ہو سکتا ہے کل کو گھر میں آپ ہی کے کسی کو ضرورت پڑ جائے, کوئی والدین ہے, کوئی بہن بھائی ہے, کوئی بچے ہیں, کوئی آپ کے دوست احباب ہیں. تو جس وقت کہتے ہیں نا ایک زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا, کیونکہ ہم چاہے دن ہو چاہے رات, کوئی آندھی ہو, طوفان ہو, کوئی بھی ایمرجنسی ہو, آج ریسکیو 1122 آپ کی مدد کے لیے موجود ہے, لیکن اس کو بھی آنے میں ٹائم لگتا ہے. وہ چند منٹ بہت قیمتی ہیں اور اس میں آپ رول پلے کر سکتے ہیں, اور آپ ایمرجنسی سروسز ریسکیو 1122 کے شانہ بشانہ آپ زندگیاں بچانے میں ایک بہت اہم کردار اور رول پلے کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے وہ صرف تب ہی ہوگا جب آپ نے ٹریننگ حاصل کی ہوگی اور آپ کو زندگی بچانے کی سکلز آتی ہوگی اور آپ پاک لائف سیور ہوں گے. آخری سوال آپ سے یہ کہ حکومتی سطح پر ابتدائی طبی امداد کے لیے جو انفراسٹرکچر بنایا گیا ہے کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کافی ہے یا اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے؟ آج کم سے کم ہم نے پنجاب میں بھی کر لیا ہے, خیبر پختونخوا میں کر لیا ہے, اور اب سندھ اور بلوچستان میں جیسی سروسز بن جاتی وہاں پہ بھی ہو جائے گا. تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم نے آج جہاں پہ آپ سمپل یہ رجسٹر ہوتے ہیں, آپ سمپل اس کے بعد ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, اور ہر ٹاؤن میں, ہر جو میجر علاقے میں آپ کے پاس ایک ریسکیو اسٹیشن ہے جو سب لوگ جانتے ہیں, وہاں پہ وہ جا سکتے ہیں. وہاں پہ ہم نے باقاعدہ مینیکنز دی ہوئی ہیں ان کو, وہاں پہ جا کے وہ ہینڈز آن ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں, اور جو ہینڈز آن ٹریننگ حاصل کر لے گا اس کو باقاعدہ ایک سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا. تو ہم نے اس پروسیس کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اس کے علاوہ کالجز میں اور یونیورسٹیز کے اندر جو اس سے اگلے لیول پہ ریسکیو اسکاؤٹ ٹریننگ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ بھی اسی طرح ہینڈز آن لائن ٹریننگ بیسک لے لے گا, اس کے بعد اس کو بھی پریکٹس کرائی جائے گی اور ریسکیو اسکاؤٹ بن سکتا ہے. پھر اگر آ کے وہ ہمارے ساتھ کام بھی کرنا چاہتا ہے تو ہم نے باقاعدہ ایک انٹرنشپ پروگرام بھی جو ہے وہ شروع کر دی. تو یہ اتنا پروسیس کو ہم نے آسان بنایا ہے تاکہ میکسیمم لوگ اس میں انگیج ہو سکیں, اور الٹیمیٹ ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہر گھر میں ایک بندہ ٹرینڈ ہو.